علامہ اقبال نے فرمایا نا زندہ حسین کا ماتم نہیں کرتے تو مرنے سے پہلے مرنا ہے، مر جاتے، وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے، تو کس طرح زندہ رہتے، کس طرح زندہ رہتے؟ تھوڑا قرآن کی طرف آنا ہوگا، حالات زمانے کی طرف آنا ہوگا، ان حالات کو سامنے رکھنا ہوگا جس حالات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی قربانی دی، اپنے آپ کی قربانی دی، اپنے اولاد کی قربانی دی۔ سرکار کبریا نے فرما دیا میرے بعد 30 سالہ خلافت ہے، اس کے بعد فیض نوجن کا زمانہ ہے، میرے بعد 30 سالہ خلافت ہے، پھر تابعین تبع تابعین ہے، یہ 300 سال کے بعد پھر کیا ہے؟ فیض نوجن کا زمانہ ہے، جو تیرے بھی کے راستے ہوں گے، جو تقسیم ہو جائے گی، وہ تقوم الساعۃ بما تفرقون، قرب قیامت پہ تقسیم ہو جائیں گی، فرقہ فرقہ ہو جائیں گی۔ جب 30 سال کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہو گئی، اس میں 6 مہینے باقی تھے، تاریخ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کی، 6 مہینے کے بعد تمام خاندان آل محمد نے اس خلافت علی منہاج نبوت کو اپنے نانا کی مزار پہ آ کے نانا کے حوالے کر دیا کہ نانا 30 سال دور خلافت پورا ہو گیا، اب خلافت کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ ہوا معاویہ کے ساتھ، اس میں تفصیلی نہیں جاؤں گا، کافی لمبا درس ہو جائے گا، جس میں ایک چیز تحریر تھی کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین نہیں کرو گے اور تم ہمارے خاندان سے بیعت نہیں لو گے، یہ مینشن تھا اس عہد نامے کے اندر۔ برادران اسلام، پھر کیا ہوا؟ ماحول جب بدلا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، پھر یہ بیعت کیا تھی؟ ارے بیعت تو صرف اور صرف، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہ یہ جو اقتدار کی جنگ تھی، ارے اقتدار تو امام حسن کے پاس تھا 6 مہینے، پھر آپ نے اس اقتدار کو کیوں حوالے کر دیا؟ ارے آل محمد اقتدار کے نہیں، ارے محمد کے قول کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فرما روا سمجھتے تھے، وہ تو محمد کی آل تھی، آج محمد کی آل نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کربلا میں خود کو شہید کیا۔ آج اسلام کو اگر بیعت کر دیتے تو وہ روحانیت جو ہے مادیت میں چلے جاتی، اس مادیت سے بچانے کے لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اپنے آپ کو قربان کیا اور یہ کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جس بات چیت کے اندر یہ بات کی جاتی ہے یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں وہاں پر بیٹھ کے عبادت کروں گا اپنے نانے کی مزار پہ، یا مجھے ہندوستان جانے دو، ہندوستان سے میرے نانا کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، ہندوستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منشا تھا، آپ کا یہ فرمان تھا، مجھے ہندوستان تبلیغ کرنے کے لیے جانے دو۔ دشمن بد نے لا کے جو آپ کو کربلا میں شہید کر دیا۔ برادران اسلام کو آپ نے لادینیت سے بچانے کے لیے اسلام کو آپ نے حیات دی، اسلام کی اس موت کو نکال کر اسلام میں حیات بخشی، اس لیے آپ کو محسن انسانیت کہتے ہیں، آپ نے انسانیت پر رحم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو شاہ حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، اللہ اکبر، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب لا الہ کیسا ہوگا؟ شہادت امام حسین کو دیکھیے، آپ نے تو ان لادینی طاقتوں کے خلاف شہادت دی، آپ نے تو اسلام کو حیات دینے کے لیے اپنا موت لائی، موت سے پہلے جب مر گئے تو حیات کے بعد زندگی ہے۔ آج آل حسین مثل ذرات اس زمین پر پھیلی ہوئی ہے، آج یزید کا کوئی پرسان حال نہیں، خبر پر جناب دیکھو آپ نالتیں برس رہی ہے۔ برادران اسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو پڑھنے والے ذرا آل محمد کی قربانیوں کو دیکھیے۔